أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يستہزئون۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 سے 12 تک 3 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن کریم نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یقیناً ہم تجھ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول بھیج چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ سامعین کرام، آیت نمبر 10 جو ہے یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، حدیث مجددین کا یہ آیت جو ہے منبع اور سورس ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کو بتایا تھا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر امت میں اور دین اسلام میں پیدا شدہ غلطیوں، بدعتوں، خرابیوں کی اصلاح اور تجدید کرتا رہے گا۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا
آنسم نے فرمایا کہ ایک شخص کو مبعوث کرے گا. زیادہ کی بات نہیں ہے یہاں پر، 4 6 10 کی بات نہیں آنسم فرما رہے. آنسم فرماتی ہیں کہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. تو یہ آنسم کی حدیث ہے. اس حدیث کو حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی اپنی تحریرات میں، اپنے ملفوظات میں قطعی طور پر ایک سچی حدیث قرار دیا ہے. اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس تجدید کے حوالہ سے فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو اقتباس ہے ملفوظات جلد 8 صفحہ 119 سے میں نے پڑھ رہا ہوں. میں 29 ستمبر 1905 قبل دوپہر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے. اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے گا. ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغتاتن قیامت آ جائے گی. اسی طرح حضور صاحب نے ملفوظات جلد 10 صفحہ 262 پر فرمایا ہے، یعنی مجددین کے حوالہ سے، کہ خلفاء کی آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے. اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے. اور یہ جو مجدد ہیں ہر صدی پر مبعوث ہونے والے، یہ وہی خلفاء ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں وعدہ فرمایا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مجددین امت محمدیہ میں ہر صدی کے سر پر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے چلے آ رہے ہیں، کیا ان مجددین پر ایمان لانا بھی کوئی ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر فرماتے ہیں. یہ ان کا فتویٰ ہے یا ان کا بیان ہے، میں سامعین کے آگے پڑھ رہا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. تو بالکل یہ جو مجددین ہیں اللہ تعالیٰ مأمور فرماتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، اور جس صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ مجدد کو مبعوث فرماتا ہے اسی صدی میں جو غلطیاں امت محمدیہ میں پڑ جاتی ہیں یا بدعتیں راہ پا جاتی ہیں یا لوگ خود اپنے نفسانی خواہشوں کی وجہ سے دین میں کچھ خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں، انہی بدعتوں اور خرابیوں کی اصلاح کے لیے، تجدید کے لیے اس صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو بطور مجدد مبعوث فرما دیتا ہے. اور وہ مجدد جو ہوتا ہے خدا مامور فرماتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، لوگوں کا منتخب کردہ نہیں ہوتا. سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب امام مہدی و مسیح موسم کی وفات کے بعد یہ مجددین کے حوالہ سے حضور صاحب کے جو فرمودات ہیں یہ بالکل بین ہی اس پر عمل ہوتا رہا. اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی خطبات میں، اپنی تحریروں میں، تقاریر میں یہی فرمایا کہ یہ مجددین کا جو سلسلہ ہے، تجدید دین اسلام کا سلسلہ ہے، قیامت تک یہ جاری رہے گا، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا. حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے بھی یہی اپنی تحریر میں فرمایا ہوا ہے کہ اس سلسلے میں تخلف نہیں ہو سکتا. لیکن مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد بھی
یہ مجددین کی بعثت کے حوالہ سے جو احادیث ہیں ان کو سچی قرار دیتا رہا اپنے دعویٰ مسلم موت سے پہلے بھی. ہر صدی کے سر پر آسم کے فرمودہ کے مطابق پہلے بھی مجدد آتا رہا ہے اور آئندہ بھی قیامت تک آتے رہیں گے. یہ ان کے مطلب کہ بارہا میں نے ان کے اقتباس پڑھ کر سنائے ہیں جو بطور خاص تفسیر کبیر میں انہوں نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے. تو ان کے دعویٰ مسلم موت جو انہوں نے کیا 1944 میں، اس کے بعد پھر ان کا وہ جو موقف ہے مجددین کے حوالہ سے اس میں پھر تبدیلی آنی شروع ہو گئی. تو بہرحال خاکسار جناب مرزا بشیر الدین محمود کے اس موقف کے حوالہ سے جو تبدیلیاں پھر پیدا ہوئیں بعد میں، پھر آپ کے جانشین جو آپ کے بعد آئے مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد اور موجودہ ان کا جو قائد ہے جماعت احمدیہ قبرستان کا، تو انہوں نے تو ٹوٹلی اس حدیث کے متعلق بھی یہ کہہ دیا کہ جعلی یہ مصنوعی ہے، یہ وضعی ہے. بہرحال افسوس یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دعوے یہ ہیں کہ ہم مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفے ہیں، لیکن کام دیکھو کہ یہ کیا کرتے پھرے ہیں. انہوں نے کیا کر دیا ہے جماعت احمدیہ، مرزا غلام صاحب کی جماعت میں یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے. تو دعویٰ جو تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جنرل مسلم موعود ہونے کا، تو اس کے متعلق تو خاکسار ان کی اس دعویٰ مسلم موعود کے جھوٹے ہونے کے متعلق خاکسار بارہا اپنے خطبات، اپنی تقاریر اور مضامین میں اس کا ذکر کر چکا ہے. لیکن چونکہ فیضان ختم نبوت کا جو مولانا ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہے، انہوں نے پھر پچھلے سال اگست میں میرے ایک پیروکار سے سوال کیا کہ جمبا صاحب نے کیا تجدید کی ہے آپ بتائیں. اب چونکہ اس نے پوچھا ہے، حالانکہ اگر الغلام.com پر میرے خطبات، میرے مضامین اور میری تقاریر جو ہیں، سوال و جواب کی مجالس ہیں، اگر کوئی غور سے سنے تو یہ سوال کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑ سکتی، چونکہ یہ انہوں نے ضرور مطالعہ کیا ہوا ہے اور انہوں کو پتہ ہے کہ عبدالغفار جمبا نے کیا تجدید کی ہے. اس کے باوجود پھر انہوں نے یہ ویسے پھر سوال کرنا ان کی عادت ہے تو انہوں نے سوال کر دیا. لیکن خاکسار چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ مجدد اور خلیفہ ہے 15ویں صدی ہجری کے سر پر، تو میرے تو ذمہ داری ہے کہ میں ہر سوال کا جواب دوں. تو خاکسار آج پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتائے گا، اگرچہ اس کا میں بارہا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. لیکن چونکہ مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جمبا عبدالغفار جمبا نے کیا تجدید کی ہے، تو میں یہ سلسلہ وار جو اپنی خاکسار نے جو تجدیدی کام کیے ہیں ان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر یحییٰ کے جواب میں ان کا سلسلہ وار ان کا ذکر کر دوں. خاکسار سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا خطبہ کا موضوع مرزا بشیر الدین محمود احمد کا حلفاً دعویٰ مسلم موعود کرنے کا جرم یا غلطی، اور اس کی تجدید کے متعلق میرا خطبے کا موضوع ہے آج. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنوری 7 اور 8 1944 کو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ادھر لاہور آئے ہوئے تھے. شیخ بشیر احمد کی کوٹھی پر وہ ان دنوں رہ رہے تھے، تو وہاں پر 7 اور 8 جنوری کے درمیانی رات جو ہے انہوں نے ایک طویل خواب دیکھی، اور اس طویل خواب کی بنیاد پر پھر انہوں نے حلفاً دعویٰ مسلم موعود کیا. یہ طویل خواب جو ہے اگر میں سناؤں گا تو کافی وقت لگ جائے گا، کیونکہ بڑی طویل خواب ہے. نارملی جتنی بھی میں نے آج تک انبیاء کی یا ولیوں اور مجددین کی خوابیں میں نے پڑھی ہیں، کوئی اتنی خواب آج تک میں نے کسی کی طویل خواب میں نے نہیں پڑھی. اس عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے سچے خواب دکھائے ہوئے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی دکھائے گا. جب ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، کیونکہ خواب بھی ایک اللہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا مدعا، اپنی بات جو ہے اپنے بندوں پر ظاہر کرنے کے لیے ان کو پھر سچے خواب دکھاتا ہے. تو یہ جو خواب ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا، اس سلسلے میں سامعین کو کہہ دوں گا کہ الغلام.com پر نیوز نمبر 82 جو ہے نا 82 آپ وہاں پر یہ خواب لکھی ہوئی ہے، تو آپ وہاں پر لفظ بہ لفظ یہ خواب
پڑھ لیں، کافی طویل ہے، 7-8 صفحے ہیں وہاں پر، تو میں بہرحال اس کو یہاں پر چھوڑتا ہوں۔ خواب سے پہلے میں بتا چکا ہوں، پہلے گزشتہ خطبہ میں بھی اور پہلے جو خطبے میں نے دیے ہیں، کہ خواب دیکھنے سے پہلے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جو بیان ہیں کچھ اور ہیں، خواب دیکھنے کے بعد وہ بیان ان کے بدل جاتی ہیں، یعنی ان کے بیانوں میں بھی سخت کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی ان کے جو دعویٰ مسلم موعود ہے اس پر سوال اٹھا دیتی ہے کہ کیا ان کا دعویٰ ٹھیک تھا، سچا تھا، یا ویسے انہوں نے سیاسی دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اپنے دعویٰ مسلم موعود کے سلسلے میں خاکسار آج آپ لوگوں کو ان کے 4 بیانات پڑھ کر سناتا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنی 7 یا 8 جنوری 1944 کی خواب کے حوالہ سے قادیان میں اپنے 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ مسیح ہو و خلیفہ تو ہو، اس خدائی الہام میں وہ بات جو ہمیشہ میرے سامنے پیش کی جاتی تھی اور جس کا جواب دینے سے ہمیشہ میری طبیعت انقباض محسوس کیا کرتی تھی، آج میرے لیے حل کرتی ہے۔ یعنی اس الہام الہی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیشگوئی جو مسلم موعود کے متعلق تھی، خدا تعالیٰ نے میری ہی ذات کے لیے مقدر کی ہوئی تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت آخر اس امر کو ظاہر کر دیا اور مجھے اپنی طرف سے علم بھی دے دیا کہ مسلم موعود سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حقیقت کو کھول دیا ہے، اور اب میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی یہ پیشگوئی یعنی پیشگوئی مسلم موعود پوری ہوئی۔ تو آپ وہ خطبہ ان کا سن سکتے ہیں جہاں پر انہوں نے یہ بیان دیا ہوا ہے، اور انوار العلوم کی جو جلد غالباً 17 ہے اس میں یہ خطبہ موجود ہے، اس میں شائع ہوا، اور اس کا عنوان ہے میں ہی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہوں۔ اچھا، دوسرا جو بیان ہے وہ بھی سن لیجئے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد اسی سال یعنی 1944 میں 20 فروری 1944 کو بامقام ہوشیار پور تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں، میں خدا کے حکم کے متحد قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کے مطابق آپ کا وہ موعود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پہنچانا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہی موعود ہوں اور کوئی موعود قیامت تک نہیں آئے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اور موعود بھی آئیں گے، اور بعض ایسے موعود بھی ہوں گے جو صدیوں کے بعد پیدا ہوں گے۔ تو یہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 161 پر ان کا یہ الفاظ ہیں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے دعویٰ مسلم موعود کے متعلق پرشوکت اعلان۔ یہ تیسرا اعلان جو انہوں نے پھر اسی سال لاہور آ کر کیا تھا، مورخہ 12 مارچ 1944 کو مرزا بشیر الدین محمود احمد بامقام لاہور تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آج میں یہ جو آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، تقریر ان کی ہے، میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 229۔ آپ فرماتے ہیں، آج میں اس جلسہ میں اسی واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، اور جس پر افتراء کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور میں ہی وہ مسلم موعود ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ بہرحال یہ ان کا بیان ہے، انہوں نے حلفاً یہ اپنا دعویٰ کیا۔ اور باقی جہاں تک
اسلام کا صورتحال کا تعلق ہے کناروں تک، وہ انہوں نے کہا میں پہنچاؤں گا، تو اسلام تو اب کیا حال ہے، بڑی بے بسی اور بے کسی کی صورتحال ہے اسلام پر، دین اسلام پر بھی اور عالم اسلام پر بھی۔ تو بہرحال یہ جو ان کا دعویٰ ہے یہ 1944 کا ہے، اور اب تو ان کے اس دعوے کو بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے، 70 سال کے قریب ہو گئے ہیں۔ تو یہ چوتھا بیان بھی سن لیجیے ان کا۔ یہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 645 پر یہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں اب ان کے۔ یہ تقریر ہے ان کی، جلسہ سالانہ قادیان، انہوں نے 28 دسمبر 1944 کو تقریر کی تھی۔ اس تقریر کا عنوان جو تھا الموعود ہے۔ وہ اس تقریر میں فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کا مورد بنایا ہے جو ایک آنے والے موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے افطرا سے کام لیا ہے یا اس بارے میں جھوٹ اور کذب بیانی کا ارتکاب کیا ہے، وہ آئے اور اس معاملہ میں میرے ساتھ مبالغہ کر لے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی موقت بعذاب قسم کھا کر اعلان کر دے کہ اسے خدا نے کہا ہے کہ میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے آسمانی نشانات سے فیصلہ فرما دے گا کہ کون کاذب ہے اور کون صادق۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں، میں نے ان کے 1944 میں اپنے دعویٰ مسلم موعود کے متعلق حلفاً جو بیانات ہیں وہ 4 آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیے ہیں۔ تو اس میں تو پھر کوئی شک نہیں رہتا کہ انہوں نے حلفاً پھر خواب کے بعد یہ دعوے کیے، اور اکثر میں کہہ دیتا ہوں ضمنی طور پہ، پھر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ذکی غلام جو ہے، یہ نشان رحمت چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم اور مرزا غلام احمد صاحب کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارت دی تھی۔ اسی وجود کو، یعنی نشان رحمت کو، ذکی غلام کو حضور سامنے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا۔ یہ مسلم موعود سامعین کرام، جب ہم مرزا غلام احمد صاحب کا الہامی کلام دیکھتے ہیں، یعنی وہ مبشر الہامات ذکی غلام کے متعلق یا ذکی غلام کی دیگر صفات کے متعلق جو مبشر الہامات مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے تھے، وہ مبشر الہامات اس بات کا قطعی ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام یا مسلم موعود ملہم کو، یعنی محمدی مریم اور مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا، پیدا نہیں کیا ان کے گھر میں۔ تو بہرحال میں 12 دفعہ اس چیز پر روشنی ڈال چکا ہوں، آج تو میں مختصراً آپ لوگوں کو یہ بات بتائی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں فرماتا ہے، دعویٰ تو میں نے بتا دیا، ان کے بیانات پڑھ دیے ہیں، اب میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 45 سے 48 تک 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا جو ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی تفسیر صغیر میں کیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جہاں مرزا بشیر الدین محمود احمد ان آیات کے ترجمہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں، اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ شخص یعنی اللہ فرماتا ہے، اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگیں جان کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق
کوئی جھوٹ منسوب کرے گا اللہ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے الہام کیا ہے جب کہ اللہ نے نہ کیا ہو، یا کوئی خواب ہو اس کی نفسانی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا پھرے، تو اس قسم کا جو بھی جھوٹ بولنے والا بندہ ہوگا نا، یا یعنی مفتری اللہ جو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ان آیات میں فرما دیا ہے کہ میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے جان کاٹ دوں گا. یعنی اللہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی انسان جھوٹے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دنیا میں جھوٹ بولتا پھرے، دعوے کرتا پھرے اور لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے. انہی آیات کے حوالہ سے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب امام مہدی با مسیح موسم فرماتے ہیں، یعنی جھوٹے جو الہام بنائے یا مدعی الہام ہو جھوٹا، اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں، یہ جو اقتباس ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا. حضرت مرزا صاحب فرماتی ہیں وہ 23 سال نہیں پا سکے گا اپنے جھوٹے الہامی دعویٰ کے بعد، یعنی مفتری اللہ کے متعلق حضور صاحب فرما رہے ہیں یہ. اور دوسرا حوالہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہی جلد ہے روحانی خزائن جلد 17 اور صفحات ہیں 433. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا، اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ اس کو سزا بھی دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کو ہلاک کرتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا زمانہ ہے 23 سال، وہ جھوٹا مدعی الہام جو ہوگا، مفتری اللہ جو ہوگا، وہ 23 سال اپنے الہامی دعویٰ کے بعد وہ نہیں پا سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے اور مرزا غلام صاحب نے اس کی تشریح فرمائی ہے. سامعین کرام، ان آیات جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو قطع وطین کی وعید کا ذکر فرمایا ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے مفتری اللہ کو پکڑوں گا اور اس کی وطین کو قطع کر دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطع وطین کا تعلق الہامی دعویٰ کے ساتھ ہے یا دعویٰ نبوت کے ساتھ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ قطع وطین کا تعلق الہامی دعویٰ کے ساتھ ہے، نہ کہ دعویٰ نبوت کے ساتھ. یاد رکھیں، یہ اکثر میرے مخالفین کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو حضور اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمایا ہوا ہے یہ تو دعویٰ نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ فرمایا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ الہامی دعویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹا الہام بنائے گا میرے نام پر، جھوٹی خواب بنائے گا اور پھر دعویٰ کر دے گا اور میری طرف منسوب کرے گا کہ اللہ نے مجھے مسلم موت بنایا ہے یا مجھے مجدد بنایا ہے یا جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قسم کے جھوٹے الہام بنانے والے کو میں دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی وطین کو قطع کر دوں گا. یہاں پر کوئی نبوت کی بات نہیں ہے. بے شک دعویٰ وہ مجدد کا کرے، نبوت کا کرے، جو بھی کرے، بہر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمودہ ہے کہ میں جھوٹے الہام کے ساتھ یا جھوٹا الہام جو بنائے گا اور میری طرف منسوخ کرے گا اور اس کے ساتھ وہ جو دعویٰ کرے گا، دعویٰ بھلے مجدد ہونے کا ہو یا بھلے نبی ہونے کا ہو، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. ہاں، جب جھوٹا الہام بنائے گا، جو بھی وہ دعویٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں اس کی وطین کو، اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی وطین کو قطع کر دوں گا. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا، اور بالکل مرزا غلام صاحب نے اس کی تشریح فرما دی ان صورت الحق کی آیات کی، کہ وہ مفتری جو ہے اس قسم کا، وہ آسم کی طرح اپنے دعویٰ کے بعد، الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال زندگی نہیں پا سکے گا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے گا، اس کو ہلاک کر دے گا. اور یہ جو موقف ہے نا، یہ جماعتی احمدیہ قبرستان کا بھی یہی موقف ہے. اسی موقف کے ساتھ یہ مخالفین جو ہیں، امت محمدیہ کے مولوی جو ہیں، ان سے آج تک یہ بحثیں کرتے چلے آ رہے ہیں. اب خاکسار کے دعویٰ کے حوالہ سے یہاں پر یہ خود کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ان آیات میں تو دعویٰ نبوت کی بات ہے.
کوئی جو نبی کا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی بتین کو قطع کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں پر میں ایک حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ دیتا ہوں کہ مناظرہ یادگیر صفحہ 84 شائع کردہ نظارت دعوت تبلیغ قادیان، یہ ایک مناظرہ ہوا تھا 1964 کی بات ہے، غالباً 1960، مطلب کہ اسی زمانے کی بات ہے۔ ایک مناظرہ ہوا تھا جماعتی احمدیہ قادیان اور علماء دیوبند جو تھے، اہل سنت ہیں وہ، ان کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا۔ یہ دونوں مناظر جو تھے، جماعتی احمدیہ قادیان کا جو مناظر تھا اس کا نام تھا مولانا محمد سلیم صاحب، اور جو دیوبند کا عالم تھا اس کا نام تھا مولانا محمد اسماعیل۔ تو میں ایک حوالہ جناب مولانا محمد سلیم صاحب کا آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس مباحثے کے درمیان، مناظرے کے درمیان میں وہ کیا کہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یعنی جماعتی احمدیہ قادیان کے مناظر مولانا محمد سلیم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا الہام بنا لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لیتا اور آپ کی رگِ جان کاٹ دیتا۔ علماء اسلام ہمیشہ اس ایسے یہ استدلال کرتے چلے آئے ہیں کہ جھوٹا الہام بنانا ایسی جعل سازی ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایسا شخص دنیا میں پایا جائے جو الہام کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہو تو دعویٰ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 23 سال کی مہلت نہیں پا سکتا۔ اور امید ہے میرے جو جماعتی احمدیہ قبرستان کے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ عقیدہ جماعتی احمدیہ قبرستان کا ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ مفتری جو ہے، جھوٹے الہام بنانے والا بندہ ہے، ان آیات میں، صورت الحقہ کی آیات میں اس کی سزا کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی بتین کو قطع کر دوں گا۔ سامعین کرام، اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 28 جنوری 1944 کو قادیان میں ایک خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا مجھ سے موعود ہونے کا۔ ابھی میں ان کا بیان پڑھ چکا ہوں، بلکہ وہ سارا سال نا مختلف شہروں میں جا کے وہ اس قسم کے وہ دعوے کرتا رہا۔ میں 4 جگہ پر جو انہوں نے حلفاً دعوے کیے تھے، میں نے اس خطبہ جمعہ میں 4 کا ذکر کر دیا ہے۔ اب میں کچھ اور دعویٰ کے بعد پھر کیا ہوتا ہے میں اس کے متعلق کچھ بتاؤں گا اب، لیکن پہلے آپ سنیے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے خوش کن انجام کے متعلق لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا انجام کیسا ہوگا، اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571 پر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا۔ چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا، یہ دعویٰ سے پہلے کی بات ہے، دعویٰ 1944 میں کیا۔ چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا، موتن حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ یہ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571 پر ان کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں، اب میں ضمنی سے کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، وہ تفسیر کبیر کہا جاتا ہے کہ ان کی تفسیر ہے، حالانکہ یہ بھی تنازع ہے کہ علماء کہتے تھے کہ ہم لکھتے ہیں، ہم لکھ کے دیتے ہیں، تو ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ان پہ کام کرو، تو وہ لکھتے تھے، اپنی سارا لکھا ہوا تفسیر وہ دے دیتے تھے۔ تو آپس میں بحثیں ہوئیں جماعتی احمدیہ میں، یہ ریکارڈ ہے اس بات کا کہ لوگوں کی بحثیں ہوئیں۔ تو بہرحال وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد علماء کی تفسیر جو تھی اس پر وہ کر کے وہ اپنا وہ نام پہ چھاپتے رہتے تھے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر دیکھی جائے تو تفسیر کبیر تو ہے ہی نامکمل تفسیر ہے، ایک وہ پوری نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان کا کام اگر وہ خود بھی کر رہے تھے تو یہ نامکمل رہ گیا، تو یہ بات بھی ان کی غلط ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
میرے کاموں کو پورا کرے گا اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے. جب بھی میں نے ان کا یہ پڑھا اسٹیٹمنٹ، لیکن یہ تو تفسیر کبیر بھی مکمل نہیں ہوئی. سامعین کرام، واحد اور قہار خدا کی قسمیں کھا کر دعویٰ کرنے کے 10 سال بعد پھر کیا ہوا؟ سنیے، یہ جو میں بیان پڑھوں گا تاریخ احمدیہ جلد 17 صفحہ 230 تا 231 پر ہے. یہ مولانا عبدالعطا صاحب کا بیان ہے. وہ لکھتے ہیں، مورخہ 10 مارچ 1954 بروز بدھ قریباً 3:45 بجے مسجد مبارک ربا میں نماز عصر پڑھا کر ہمارے ہمام حضرت امیر المومنین مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ایدہ اللہ بنصرہ ہی واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ محراب کے دروازہ پر اچانک ایک اجنبی نوجوان، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مسمی عبدالحمید ولد منصبدار قوم جٹ، چک نمبر 220 جج والا، تھانہ صدر لائل پور فیصل آباد، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سابقہ وطن تھانہ کرتارپور تحصیل و ضلع جلندھر. ایک اجنبی نوجوان نے پیچھے سے جھپٹ کر آپ پر چاقو سے حملہ کر دیا. چاقو کا یہ وار حضور ایدہ اللہ بے نصرہ کی گردن پر شہ رگ کے قریب دائیں طرف پڑا، جس سے گہرا گھاؤ پڑ گیا. حملہ آور نے دوسرا وار بھی کیا، مگر محمد اقبال صاحب محافظ کے درمیان میں آ جانے کے باعث اس مرتبہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بن نصرہ ہی کی بجائے چاقو اسے جا لگا اور وہ زخمی ہو گیا. نمازیوں نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی اور کافی جد و جہد کے بعد اسے قابو میں لایا گیا، اور اس کوشش میں بعض دوسرے بھی زخمی ہوئے. حضرت امام جماعت احمدیہ زخم لگنے کے فوراً بعد بہتے خون کے ساتھ چند احباب کے سہارے سے اپنے مکان میں تشریف لے گئے. خون کو ہاتھ سے روکنے کی پوری کوشش کے باوجود تمام رستہ میں اور سیڑھیوں پر خون مسلسل بہتا گیا، جس سے حضور کے تمام کپڑے، کوٹ، مفرل، سویٹر، قمیض، 2 بنیانیں اور شلوار خون سے تر بتر ہو گئے. حضور کے ساتھ چلنے والے بعض خدام کے کپڑوں پر بھی مظلوم امام کے مقدس خون کے قطرات گرے. بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ خاکسار ابوالعطا کے کوٹ، پاجامہ اور پگڑی پر بھی اس پاک خون کے قطرات پڑے ہیں. مکان پر آگے لکھتے ہیں، وہ مکان پر پہنچ کر ابتدائی مرہم پٹی جناب ڈاکٹر صاحبزادہ منور احمد صاحب MBBS اور جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے کی اور زخم کو صاف کر کے اور ٹانکے لگا کر سی دیا. ابتدا میں یہ خیال تھا کہ زخم 1.5 انچ گہرا اور 3 انچ چوڑا ہے، لیکن جب رات کو لاہور سے مشہور سرجن جناب ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے زخم کی حالت دیکھ کر ضروری سمجھا کہ ٹانکے کھول کر پوری طرح معائنہ کیا جائے، تو معلوم ہوا کہ زخم بہت زیادہ خطرناک اور 2.25 انچ گہرا اور شاہ رگ کے بالکل قریب تک پہنچا ہوا ہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی خدا مہارت سے کام لے کر قریباً 1.25 گھنٹہ لگا کر زخم کا آپریشن کیا اور اندر کی شریانوں کا منہ بند کر کے باہر ٹانکے لگا دیے. سامعین کرام اور میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، چاقو کا یہ زخم کافی لمبا اور گہرا تھا، لیکن بعد ازاں دھیرے دھیرے یہ زخم وقت کے ساتھ مندمل ہوتا چلا گیا. زخم کے مندمل ہو جانے کے باوجود خلیفہ صاحب ہمیشہ یا ہم وقت بے چین رہتے تھے. حملہ کے 1 سال بعد انہوں نے اپنا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے یورپ جانے کا فیصلہ کیا. بعد ازاں یورپ میں زیورچ، نیورنبرگ، ہمبرگ اور لندن کے چوٹی کے سرجنوں نے ان کے زخم کا انتہائی جدید ایکس ریز کے ساتھ تفصیلی معائنہ کیا، جیسا کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب کے اس حوالہ سے ظاہر ہے. یہ چودھری صاحب کی انگلش کی کتاب ہے، اس کا نام ہے احمدیت دا رینیسنس آف اسلام، پیج نمبر 332. تو یہ تبشیر پبلیکیشن 1978 یہ ان کی شائع کردہ ہے. تو متعلقہ صفحہ پر لکھتے ہیں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب، ہی واز examined very thoroughly by top experts in Zurich, Hamburg and London.
with such assistance as could be drawn from X-ray impressions. And the unanimous conclusion was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it. The expert advice was that no attempt should be made to extricate it, as the risk to his life involved in any such operation was too serious to be worth taking. ترجمہ شاہ صاحب کے الفاظ کا اس طرح ہے کہ تینوں بڑے شہروں زیورچ، ہمبرگ اور لندن کے ماہر سرجنوں کی ایکس ریز کے ذریعے ان کا معائنہ کرنے کے بعد متفقہ رائے یہ تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہ رگ میں دھنس گئی ہے۔ ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی نوک شہ رگ سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، اکثر جو جماعت احمدیہ قبرستان کے میرے مخالفین ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ شہ رگ تو ٹھیک ہے قطع ہو گئی تھی، ظاہر ہے چاقو کی نوک جب بلیڈ کی نوک جب وہ دھنس جائے شہ رگ میں تو وہ قطع تو ہو جاتی ہے۔ تو اکثر وہ یہ کیا کرتے ہیں بہانہ یا اعتراض کرتے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمد احمد صاحب ایٹ دا اسپاٹ فوت تو نہیں ہوئے تھے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں اصل اللہ تعالیٰ نے وعدہ اپنے کلام میں یہ فرمایا ہوا کہ میں مفتری اللہ کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کی شہ رگ کو قطع کر دوں گا۔ یہاں پر پہلی تو بات یہ ہے کہ قطع کر دوں گا کا اللہ نے ذکر فرمایا، دائیں ہاتھ سے پکڑنے کا ذکر فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں اس کو قطع کر کے وہیں پہ اس کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس کو مفتری اللہ کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کی وطین کو قطع کر دوں گا، یہ بات تو ہو گئی۔ یعنی بشیر الدین محمود اپنے باڈی گارڈ تھے، ان کے اپنی جماعت کے لوگ تھے، سارے خدام تھے آگے پیچھے، اس کے باوجود یہ واقعہ ہو گیا۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا نا، پھر اللہ نے دائیں ہاتھ سے پکڑا ان کو اور ان کی وطین کو قطع کر دیا، یہ تو ڈاکٹر کی رپورٹ سے ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک وہاں پر فوت نہ ہونے کا تعلق ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میں نے حوالے پڑھے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتری اللہ کو نہ صرف 23 سال سے پہلے مارتا ہے بلکہ اس کو سزا بھی دیتا ہے۔ اگر وہاں پر وہ بشیر الدین محمود احمد اس حملے میں جاں بحق ہو جاتے تو سزا پھر کہاں ہوتی؟ وہ تو جہاں بحق ہو گئے تھے۔ اور پھر جماعت احمدیہ میں ہمیشہ کے لیے اس کے پیروکاروں نے کہنا تھا بھی شہید اعظم تھے، وہ تو شہید اعظم تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ تو یہ چاقو لگنا اور ان کی شہ رگ کا قطع جانا، یہ کس نے دیکھنا تھا وہاں پر؟ تو یہ تو معاملہ ہی سارا، یہ جو ثبوت ہیں سارے یہ تو ختم ہو جانے تھے۔ تو چونکہ وہ دعویٰ ان کا تھا ہی نہیں سچا، کیونکہ وہ تھے ہی نہیں وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت یا مجھ سے موت، اللہ نے دیا ہی نہیں ان کو، یعنی مرزا غلام صاحب کو دیا ہی نہیں، لہٰذا ان کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان ثبوتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو وہاں پر ایٹ دی اسپاٹ ان کو مرنے سے بچایا۔ پھر وہ یورپ آئے، یورپ آ چیکنگ ہوئی، وہ ساری وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی شہ رگ قطع ہو گئی ہے، یعنی چاقو اس میں داخل ہو گیا ہے، تو وہ ٹوٹ گیا ہے وہاں پر، ہاں اگر اس کو نکالیں گے تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو اللہ نے ان کو شہ رگ بھی قطع کر دی لیکن ان کو زندہ بھی رکھا۔ اور پھر بس آگے میں سناتا ہوں آپ لوگوں کو پڑھ کر، پھر بعد میں پھر وہ ایک قسم کی سزا ہی وہ کاٹتے رہے، اس لیے مرگ پر پڑے رہے۔ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں میں نے اب پڑھا ہے ڈاکٹر اپنا چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا یہ حوالہ پڑھا ہے، تو اس حوالہ کے مطابق ڈاکٹروں نے شہ رگ میں دسی ہوئی یہ چاقو کی نوک نہیں نکالی تھی، پھر کہہ دیا تھا بھی نہ نکالیں، اگر یہ نکالیں گے تو یہ بندہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، بعد ازاں دن بدن مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی صحت گرتی گئی، فالج بھی ہو گیا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود صاحب نے فالج کی مار کو دکھ کی مار کہا ہوا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے مجنون اور مفلوج ہونے کی بد دعائیں بھی کی ہوئی ہیں، یعنی اپنی زندگی میں۔ اپنے جھوٹے دعویٰ مجھ سے موت کے نتیجے میں پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں اس کی شہ رگ قطع ہوئی، بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر آہستہ آہستہ
عبرت کا نشان بنتا چلا گیا۔ وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپاہج ہو کر کم و بیش 10-11 سال بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ زندگی کے آخری 10 سالوں میں وہ جماعتی امور سے عملاً لا تعلق ہو چکا تھا۔ اور یہ جو سارے میں اب بیان پڑھوں گا یہ خود ان کے اپنے بیان آئیں اور ان کے ہی جاری کردہ اخبار جو ہے الفضل اس کے میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو کہ تو پھر اس میں وہ دعویٰ مسلم موعود کا، یہ سچے مسلم موعود جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں تو ان کی وہ شہید ہو سکتے ہیں۔ اب نبی شہید ہوتے ہیں، اللہ کے ماموروں کو مخالفین شہید کیا کرتے ہیں، نبی بہت سارے ہیں جو شہید ہوئے تو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قطع وطین ہے یہ تو مفتری اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اپنی طاقت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی وطین کو قطع کرتا ہے۔ یہ کسی سچے مجدد کی، کسی مسلم موعود کی سچے کی، کسی نبی کی شرح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مفتری اللہ جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قسم کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اب سنیے میں ان کا ایک بیان پڑھ کے سناتا ہوں۔ الفضل 12 اپریل 1955 کو وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ دوسرا بیان بھی سن لیجئے، یہ الفضل 26 اپریل 1955 وہ لکھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فالج کو انجام آتم جلد 11 صفحہ 66 پر نہایت سخت یا سخت دکھ کی مار قرار دیا ہوا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اگر سچے دعوت ہے ان کا، واقعی وہی ذکی غلام تھے موعود چلہ ہوشیارپور میں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی، جس کو مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود کا نام دیا تھا۔ تو اگر یہ واقعہ ان کے ساتھ کیوں ہوتا، مطلب کہ ان کے ساتھ یہ سلوک جو اللہ نے کیا ہے پھر یہ ہوا ہے، تو یہ مطلب کہ خبر دیتا ہے کہ ان کا دعویٰ غلط تھا، جھوٹا تھا۔ 26 اپریل 1955 کو ہی یہ اخبار میں لکھتے ہیں الفاظ میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سوچ سکتا۔ ایک اور سن لیجئے، ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب آپ کے ہی بیٹے تھے۔ وہ اپنے والد مرزا محمود کی بیماری کے متعلق اخبار الفضل مورخہ 19 اگست 1961 صفحہ 2 پر لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت یعنی رکت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے کم و بیش جاری ہے۔ چند دن ان علامتوں میں قدر فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن زیادتی معلوم دیتی ہے اور اس طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ لیٹے رہنے کے باعث ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی بدستور ہے۔ کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی، یہ ان کا بیان ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو گھروں میں کام کرتے تھے، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اندر گھروں میں فیملی میں کام کرنے والے لوگوں کے کچھ بیان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں وہ روتا رہتا تھا، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ میں مسلم موعود نہیں ہوں۔ شہرگ پر حملے کے 11 سال 8 ماہ تکلیف میں رہ کر اور اپنے دعویٰ مسلم موعود کے 21 سال 9 ماہ کے بعد بالآخر 8 نومبر 1965 کو وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب سامعین خود فیصلہ کریں کہ یہ جو 23 سالہ مدت میری نہیں مقرر کی ہوئی، مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں کہ سچا جو ملہم ہوگا یا مدعی مجددیت ہوگا یا مدعی نبوت ہوگا یا مدعی رسالت ہوگا، جو بھی ہوگا سچا جو ہوگا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو آسم جتنا زمانہ ان کی نبوت کے بعد جو انہوں نے 23 سال پایا وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ خود انہوں کو حضرت مرزا غلام صاحب نے بھی اپنے دعویٰ الہام کے بعد 23 سال سے 28 سال تک زندگی پائی ہے۔
تو ان کا الہامی دعویٰ جو ہے 28 جنوری 1944 اگر ہم اس سے کاؤنٹ کریں تو یہ 21 سال 9 ماہ کے قریب بنتا ہے. تو یہ 22 سال بھی نہ پوری کر سکے. تو اور 22 سال کیا 10 سال کے بعد یہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کی وطن کو قطع کر دیا. باقی 10 سال تو 10-11 سال تو پھر بستر مرگ پر پڑے رہے. عملاً کچھ بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور جماعتی کام بھی پھر باقی ان کی اولاد تھی مرزا ناصر تھے یا باقی دوسرے وہ لوگ کرتے رہے تھے. تو عملاً یہ لا تعلق ہو گئے تھے. تو باہر یہ ان کا دعویٰ جو تھا جو انہوں نے کیا تھا میں نے بیان آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیے ہیں ان کے دعویٰ کے حوالہ سے کہ انہوں نے حلفاً اور خدائے قہار کی قسم کھا کر یہ دعویٰ کیا تھا. 4 بیان میں نے پڑھے ہیں اور اس کے بعد بتا دیا آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی وطن کو قطع کیا جو کہ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا کہ میں جو جھوٹا ملہم ہوگا جھوٹے الہام بنانے والا جھوٹی خوابیں بنانے والا میں اس کے ساتھ یہ کروں گا کہ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگِ جان کو کاٹ دوں گا. وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا. انہوں نے یہ کہا تھا 1942 میں یہ حوالہ میں نے پڑھا ہے کہ میرا جو انجام ہے نہایت خوشگن ہوگا میں اپنے سارے کام پورے کروں گا. اب دیکھیں کہ انجام کیا ہوا خوشگن تھا جہاں آپ خود فیصلہ کر لینا. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں میں دشمن نہیں ہوں میں صادق ہوں. میں کھول کر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر سارا عقیدہ ہی غلط ہے ان کا دعویٰ ہی غلط تھا. اب وہ ایک بندہ جو صادق ہے اور آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہے وہ کھول کے آپ کو دلائل کے ساتھ بتا رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ اس پر غور و فکر کریں. اتنا زیادہ مطلب کہ اس عاجز کے جو یہ خطابات ہیں یہ جو دعویٰ کے حوالے سے میں بتاتا ہوں ان کو اتنا زیادہ نظر انداز نہ کریں کیونکہ آپ کے فائدے کی یہ باتیں ہیں. بہرحال میری تو ذمہ داری ہے کہ میں کھول کے بتاؤں. اس سے بڑھ کر میری اور کوئی ذمہ داری نہیں کہ میں آپ سے منواؤں بھی. ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. یا اللہ تعالیٰ چاہے گا ہدایت دے گا آپ کو نہیں چاہے گا تو نہ دے گا. بہرحال مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جو بھی ان کے دعوے کے ساتھ ان کے ساتھ جو کچھ واقعہ ہوا تو یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ان کا دعویٰ بالکل قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا. اور ویسے بھی جب ہم ذکی غلام کے حوالہ سے جو مبشر الہامات ہیں وہ 13 جو ہیں نیوز نمبر 160 پر جا کر ان کو پڑھیں. وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو 6-7 نمبر 1907 تک اس ذکی غلام کی الہام کے ساتھ یا اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ اسے مسلم موت کی تو 6-7 نمبر 1907 تک بشارتیں دیتا رہا اللہ تعالیٰ. حتیٰ کہ 1907 میں یعنی اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر قطعی طور پر یہ طے کر دیا ملم پر واضح کر دیا کہ یہ مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا بندہ. اس وجود جو ہے انا نبشرک کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک عبادت میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. ایسا کی عید کرنا تیرے لیے مبارک ہو. اب سوال یہ ہے کہ یہ حلیم غلام وہی ہے نا جس کے متعلق چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی نازل ہوئی تھی ملہم پر اس میں اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. یہ کئی حلیم نہیں ہے ایک ہی وہ وجود ہے موت جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اس کو حلیم قرار دیتا ہے. اس کی یہ صفاتی نام ہے. اصل اس کا اللہ تعالیٰ اس کو ذکی غلام قرار دیتا ہے بلکہ شروع میں اللہ تعالیٰ اس کا اس طرح ذکر کرتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو وہ رحمت کا نشان ہے. تو اللہ نے اس کو ذکی غلام فرمایا ہے کہ ایک ذکی غلام دیا جائے گا. اور پھر اس کے صفاتی ناموں کا ذکر ہے کہ وہ حلیم ہوگا 3 کو 4 کرنے والا ہوگا مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاقہ ان اللہ نزل من السماء ہوگا مسیل مبارک احمد ہوگا یحییٰ ہوگا وغیرہ وغیرہ سارے نام ہیں اس کے دوسرے. تو میں نے آپ کو کھول کر بتا دیا ہے کہ ذکی غلام جو ہے یعنی مسلم موعود محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا. یہ قطعی بات ہے. میرے ڈاکٹر یحییٰ صاحب جس نے یہ سوال کیا ہے جس کے حوالہ سے میں یہ تجدیدی کاموں کا ذکر کر رہا ہوں جو اس عاجز کو اللہ نے توفیق بخشی ہے اس نے کہا ہے اپنے سوال کے ساتھ کہ جناب ریفرنس بھی دیں. تو دیکھیں میں ہر خطبہ میں جو بات بتاتا ہوں اس کی ریفرنس دیتا ہوں. ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی سچے مسلم موعود تھے جناب اس کے آپ حوالے دیں ثابت کر دیں اس کو کہ وہ پیدا ہوا تھا مرزا غلام صاحب کے گھر میں.
آپ تو بعد کی باتیں تو بعد کی باتیں ہیں، اس کو سچا ثابت کرنا. آپ تو یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد بطور ذکی غلام مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہوا تھا. یہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی. اللہ نے ان الہاموں میں، مبشر الہاموں میں بتا دیا تھا اپنے ملہم کو کہ ابھی میں اس کی بشارت دے رہا ہوں، یعنی بشارتوں کے بعد پیدا ہوگا، میں اس کو دوں گا، پیدا کروں گا آپ کے جماعت میں. اگر وہ لڑکا دینا تھا تو آپ کے گھر میں پیدا کر دیتے، اور اگر جماعت میں دینا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک ارادہ ہے، وہ جس طرح چاہے کرے. چاہتا تو محمدی مریم کی جسمانی نسل میں اس کو پیدا کر دیتا، اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے روحانی جو جماعت ہے، ضروریت ہے، اس میں پیدا کر دیتا. اس کا اپنا اختیار ہے. اس نے قطعاً ذکی غلام کے حوالہ سے جو کہتے ہیں نا کہ یہ لڑکا ہے، میرا چیلنج ہے کوئی ثابت کر کے دکھا دیں مرزا غلام صاحب کے الہامات کی روشنی میں کہ ذکی غلام جو ہے وہ لڑکا ایک ہی وجود ہے. آپ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے ان کو ایک کہا ہی نہیں ہے، وہ دو الگ الگ وجود ہے. مرکزی جو پیش گوئی ہے چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی، وہ نشان رحمت ہے، ذکی غلام ہے، جس کو ملہم نے مسلم موت کہا. لڑکے کی پیش گوئی بطور فرع اللہ نے اس میں شامل کر دی تاکہ ملہم کی وفات کے بعد اس کی پیروکاروں کی، اس کی اولاد کی آزمائش کی جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا مطلب کہ اپنا ارادہ تھا، جو میں بار بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے سامعین کرام کہ وہ پیدا نہیں ہوا، اللہ نے دیا ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ سچا ہوتا تو اس کی شہ رگ کبھی قطع نہ ہوتی اور نہ ہی وہ مفلوج ہوتا. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک سچا مفلوج کیسے ہو گیا؟ تیسری بات یہ کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم سچا ہوتا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے دعویٰ مسلم موت کے بعد 23 سال کی زندگی ضرور پاتے. نہیں پائی ان کو. اب آپ غور کریں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد، جس کے متعلق جماعت احمدیہ قبرستان میں 72 دفعہ، اس دفعہ شاید 73واں ہوگا ان کا یوم مسلم موت منا چکے ہیں، وہ کس کے منا رہے ہیں؟ ان کا تو دعوی جھوٹا تھا. اللہ نے وہ ذکی غلام، وہ نشانی رحمت، وہ مسلم موت بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں. اللہ نے، اس کا فیصلہ ہے. اے میرے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ کے فیصلے کو قبول کر لو. وہ نہیں مسلم موت تھے. اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے بطور ذکی غلام مسیح الزماں، بطور مسلم موت 15ویں صدی ہجری کے سر پر کھڑا کیا ہے اور آپ کے سامنے ہے. اور میں بارہا اور 16 سال سے الغلام.com کے ذریعے میں جماعت احمدیہ قبرستان کے جو ہے علماء ہیں، ان کے خلیفے ہیں، ان کے جالے ہیں، جو بھی ہیں مخالفین جو ہیں، میں ان کے آگے کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بتائیں بھائی، ثابت کر دیں ان کو کہ وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا دیا تھا. اس کے بعد میرے دعویٰ ختم ہو جائے گا، میرے دعوے کی کوئی جواز نہیں رہے گا، باقی میں چھوڑ دوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ثابت ہی نہیں کر دے سکتے. اب اس کے باوجود بھی ایک غلط دعویٰ ہے جس پر وہ اڑے ہوئے ہیں. یہ ان کا اور اللہ کا مقابلہ ہے، یہ اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. بہرحال میں نے بتا دیا ہے کہ کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم ہو گئے، وہ جھوٹا دعویٰ تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو رحم سمجھ دے، فہم دے، اور پر رحم بھی کرے، اور آپ میں جرأت اور تقویٰ بھی آپ کو نصیب کرے کہ جس کے ساتھ آپ اس غلط دعوے کو چھوڑ کر سچا جو مدعی ہے آپ لوگوں کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کی طرف آئیں اور اس کے دعوے پر غور کریں، اس سے سوال کریں اور اس سے دلیل مانگیں. تو جب آپ کو اطمینان ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ خدا کے مامور کو قبول کر لو اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے. آخر پہ میں حضور صاحب کا ایک اقتباس پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں. حضور صاحب نے اپنے پیروکاروں کو اور پوری دنیا کو نصیحت فرمائی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی دنیا میں مدعی ظاہر ہو، کوئی نیا نقطہ نظر آئے، تو جسا کہتے نا 35-60 تھی جھوٹا نہ کہو، اس کا انکار نہ کرو. حضور صاحب فرماتی ہیں کہ اس پر خالی الذہن ہو کر اس پر غور کرو، سوچو تقویٰ کے ساتھ. تو میں حوالہ پڑھتا ہوں حضور صاحب کا. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ باقی دلی طور پر مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں، اس کی جماعت میں ہیں، وہ آپ کا آقا تھا، وہ حکم دل تھا، تو آپ پر لازمی ہے کہ آپ حضور صاحب کے ان الفاظ پر غور و فکر بھی کریں اور اس کے ساتھ اس عاجز کے دعوے پر
غور و فکر کریں. جب تقوی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے ساتھ آپ سب میرے دعوے پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ عاجز جو ہے کس طرح سچا ہے اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کس طرح اپنے دعویٰ مسلمان میں جھوٹا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 2 صفحہ 355 نیو ایڈیشن ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے. اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر. میں ایک بات ضمنی کہنا چاہتا ہوں، درمیان خطبہ کے دوران میں نہیں، اس کا بتا چکا کہ خاکسار کا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے یہ تجدید نمبر 6 ہے. یعنی یہ جو میں نے آج بتایا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا حلفاً دعویٰ مجھ سے موت کرنے کا جرم، اس کی غلطی، اور خاکسار یہ پورے ریفرنس دے دے کر ثابت کر رہا ہے آپ لوگوں کے آگے کہ دعویٰ مجھ سے موت خلیفہ ثانی صاحب جو تھے ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، اور تبھی ان کو پکڑا اللہ نے دائیں ہاتھ سے اور ان کی رگ جان بھی کاٹ دی. تو ڈاکٹر یحییٰ صاحب میں ریفرنس دے کے بات کر رہا ہوں، اور یہ خاکسار نے جو تجدیدی کام کیے ہیں، آج کا جو یہ خطبہ جمعہ ہے تجدید نمبر 6 کی میں نے بات کی ہے. بہر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے.